جناب، سب سے پہلے جس طرح سے پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے، ٹیرر اٹیک، اس کو لے کر کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلگام کشمیر کے اندر جن آتنکوادیوں نے بے گناہ نہتے لوگوں جو ظلم ڈھایا ہے، ان کا ناحق خون بہایا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کو میں ٹیررسٹ کہوں بلکہ میں کہوں وہ جانور ہیں، ان کا انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ انسان کہنے کے لائق ہی نہیں ہے، ان کا نہ مذہب ہے نہ ان کا کوئی ایمان ہے، بس وہ تو ایک خبیث قسم کے لوگ کہے، دہشت کو خبیث کہے، شیطان کہے، جتنے الفاظ القاب ان کے لیے استعمال کیے کم ہے، ان کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، مقام ہی نہیں، انسانیت ان کو مقام نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، ہم اس کی سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ میری پوری کمیونٹی، میری خادم کمیونٹی، اور میں تو کیا پورا ہندوستان، میرا ملک ہندوستان اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور اس برے وقت پہ ہم 140 کروڑ ہندوستانی ان بچوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ان میں شہید ہو گئے ان کو، ان کی آتما کو شانتی دے، اور جو بچ گئے اللہ تعالیٰ ان کو، جو زخمی ہے ان سے صحتیاب بھی عطا فرمائے، ان کی اصلاح کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ایسا ہوا صاحب کہ پوری انسانیت کو دہلا کے رکھ دیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے ملک کی سالمیت کو، ہمارے ملک کی یکجہتی کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک اللہ نے ایک نایاب چیز دی جس میں ہر دھرم، ہر فرقے، ہر طبقے لوگ مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا جناب، ہندوستان۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب دیکھیے ٹیرر اٹیک پہلی بار نہیں ہوا، کئی بار ہوئے ہیں، لیکن پہلی بار اسلامک ٹیرر اٹیک کے روپ میں اس کو جانا جا رہا ہے یہ پوری تو دنیا اور بھی شرم کی بات ہے، پھر وہ میں نے کہا نا جانور ہیں، مطلب ان کا دھرم پوچھا گیا، میں۔ اب تمہارا دھرم کیا ہے؟ تمہارا دھرم تو ہے ہی نہیں، تم سے دھرم کیا جانو گے؟ تمہارا کوئی دھرم ہوتا تم دوسرے دھرم کی عزت کرتے، تمہارا خود کا جو دھرم ہی نہیں، کیوں ٹیررسٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے تو وہ ہمارے دھرم کی عزت کریں گے۔ اور یہ بڑا شرم کی بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پوچھا ہندو اور مسلمان، ہمیں بانٹنے کی کوشش کیا، ہم نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا ملک ہندوستان نایاب ہے، اللہ نے اس ہندوستان کو ایک جنت مقامی ہندوستان بنایا ہے، یہ ایک جنت ہے ہماری، یہ جہاں پر ہر دھرم کے لوگ بڑی محبت سے رہتے اچھا، ہو۔ پڑوسی ملک جناب ابھی بھی اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ وہ کبھی باز آگے بھی نہیں، تو ان کے اپنا مفاد ہے، اور ہمیں تو اپنا، ہم تو حکومت ہند سے ایک ہی گزارش کریں گے کہ وہ سخت سے سخت قدم اٹھائے اور لوگ سخت سے سخت سزا دے، جتنی بھی ہو سکے، جا کے وہ لوگ پھیل جائیں، وہ لوگ ڈر جائیں، وہ لوگ کانپنے لگے، ایسی سزا ہو لوگ سن کر کے ڈرنے لگے، ایسی سزا ان کو ملنی چاہیے، میرا ماننا یہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو اب اس پاک کے خلاف کیا سخت قدم ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہیے؟ بالکل صاحب، جو سرکار ہم سے بہتر سمجھتی کس طرح سے کون سی پالیسی کریں گے، اور ان کو ہم تو یہ ہم تو خدا رہا ان کو سزا دیں جس طرح سے بھی ہو۔ ہندوستان میں سب سے پاک مقدس جگہ اگر کوئی مانی جاتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو وہ اجمیر مانی جاتی ہے، اور خواجہ صاحب کی درگاہ جی، وشو میں شانتی امن کا پیغام دیتی ہے۔ یہاں سے کیا سندیش دیں گے آج؟ خائی خالد درگاہ جہاں سے 850 سال سے پیار محبت بھائی چارے کا پیغام جاتا ہے، جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قومی یکجہتی، بھائی چارہ قائم رہے، دائم رہے، ہم سب مل جل کر رہے، ہمارے ملک کی ترقی، ہمارے ملک پلے پورے، ہمارے ملک کی ہماری دعا، ہماری جان، تن من دھن سب قربان ہے ہندوستان پر۔ بلکہ میں تو کہوں گا ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ مجھے یہ بات کہنے میں بڑا گرو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا، نہ کسی اور ملک۔ اچھا، کئی لوگ جناب ابھی بھی جو کشمیر کلگام میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ٹیررسٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ اگر ایسے لوگ ٹیررسٹ کا اگر ساتھ دیتے پھر ان کے لیے صاحب کوئی الفاظ ہی نہیں جو میں استعمال کروں۔ اگر ٹیررسٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس کے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، کیا بولیں گے ان کے لیے آپ؟ وہ انسان، وہ بھی انسان نہیں ہے پھر اگر ان کا ساتھ دیتے تو۔ اسلام ہمیشہ سے امن اسلام تو امن چین کا پیغام دیتا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رحمت للعالمین بن کر، رحمت المسلمین بن کر نہیں آئے، پورے انسانیت کے رحمت للعالمین، وہ کہیں کا انسان ہو وہ ہر انسان کی رحمت بن کر آئے۔ ہمیں یہی شوق ملا ہے کہ محبت کرو، اور اسلام بھی کہتا ہے کہ تم نے ایک بے گناہ انسان کو مارا، پوری کائنات کو مارا، ایک بے گناہ کو بچایا، پوری کائنات کو بچایا۔ محمد صاحب کا جو پیغام ہے ہم اس پر عمل کرتے، اس پہ پریکٹس کرتے، اور ہمارا خاصہ کا یہی پیغام ہے۔ خاصہ جا کے ہندوستان کا پیغام دیا، اور محبت کا پیغام دیا۔ 800 سال پہلے جو آئے محبت کا پیغام لے کر آئے تھے آپ، اور آج پورے ہندوستان میں غریب نواز کے چھانے والے ہر دھرم، ہر فرقے، ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیا
یہ لوگ خاص محبت کے خاص ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی خاص کا پیغام تھا، اور آج بھی ہمارا یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام رہے گا انشاءاللہ جب تک ہمارے بدن میں ایک خون کا قطرہ بھی ہے، ہمارا یہی پیغام رہے گا کہ ہم قومی یکجہتی قائم رکھیں، سب ہمارے بھائی ہیں، وہ کوئی مذہب کی بات ہوتی نہیں، ہم سب انسان ایک ہے، ایک انسان ہے، جو ایک ہمارا باپ ایک ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہم ایک باپ سے پیدا کیے گئے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ہندو ہو مسلمان سکھ ہو، انسان آدم کی اولاد ہے، وہ میرا بھائی ہے۔